ٹھیک ہے ہم برباد ہوتے برباد ہو جائیں، لیکن تمہیں ہم اپنے آپ کو برباد نہیں کرنے دیں گے. ہم دعا کریں گے، کوئی راستے نکالیں گے، پلاننگ کریں گے، ایسے راستے نکالیں گے ہم کہ ہماری قوم سیدھے راستے پر آ جائے. لیکن یہاں تو پوری جس کی پونچھ رہا وہ مادہ نکلتی تھی. پوری قوم کا حال یہی تھا بنی اسرائیل کی. ابھی ہم لوگ اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں، ہمارے اندر بھی اسی راستے پہ پیدا ہو چکے کہ ذرا سے مفاد کی خاطر فوراً مسلمانوں کی پلاننگ، مسلمانوں کے مفادات کو بیچ دیتے ہیں لوگ، بیچ دیا جاتا ہے اپنے فائدے کی خاطر. ملتا کیا ہے؟ شاباشی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا. اور جب وقت آتا ہے تو وہ بھی اٹھا لیے جاتے ہیں، ان کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے. تو فرعون اس طرح ان حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی. اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر فرعون سے پلوایا. بہت مشہور واقعہ ہے یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے دل میں خیال ڈالا کہ اپنے بیٹے کو نا دریا میں ڈال دو، ایک پیٹی بناؤ، 9 ٹائپ کی باکس بناؤ، اس میں ان کو ڈال دو، اب بے فکر ہو جاؤ، ہم تمہیں واپس کریں گے، ہم اس کو واپس لانا میرا کام ہے. تو اب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پیٹی کو بہاتے بہاتے فرعون کے دربار میں لے گئے. کیسے لے گئے؟ فرعون کا جو محل تھا نا وہ بالکل اس طرح سے تھا کہ پاس میں ہی سمندر بہتا تھا، ندی بہتی، دریا نیل بہتی تھی. تو وہاں بیٹھا جا کے وہ ٹائم پاس کے لیے بیٹھتا تھا، جا کے بیوی کے لے کر بیٹھا بتیا رہا ہے. دور سے دیکھا ایک باکس چلا آ رہا ہے، باکس چلا آ رہا ہے، کیا بات ہے، بکسے کے اندر کیا ہے، کیا بات ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہوتی ہے وہ عجیب ہوتی ہے. اس باکس کو جب کھولا ہے، نکلوایا کہ بھائی بلاؤ، دیکھو باکس نکالو کیا ہے کے اندر، شاید کھجانہ ہو، کیا ہے. دیکھا تو پھر ایک بچہ نکلا، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. اب ظاہر نبی وقت ہے موسیٰ علیہ السلام، اور انبیاء کرام اپنے وقت کے سب سے مکمل اور سب سے کمپلیٹ انسان ہوا کرتے ہیں. خوبصورتی میں ان سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا پوری کائنات میں اس وقت. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خوبصورتی مثال تھے. اور پھر بچپن کا زمانہ معصومیت کا تو اور زبردست ہوا کرتا ہے. تو اب جن کی بیوی تھی فرعون کی وہ بانجھ تھی. فرعون خدائی کا دعویٰ تو ضرور کرتا تھا لیکن اپنی کوئی اولاد پیدا نہ کر سکا، دوسروں کی کیا دے گا. تو اب ان کی بیوی نے دیکھا تو وہ تڑپ اٹھی بچے کو دیکھ کر، کلکاری بھر رہا ہے بچہ، مچل رہا ہے، مستی کر رہا ہے، کھیل کود رہا ہے، اور ان کا ہاتھ پکڑ رہا ہے دیکھیں. تو وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر سکی، اور اس کے تو ہم اپنے بیٹا بنا لیں گے، شاید اپنے ہمیں سکون مل جائے، ٹھنڈک مل جائے. قرۃ عین لی ولا، اسے قتل مت کرو. نجومی آ گئے، یہی ہے، یہی بچہ ہے جس کے بارے میں تمہیں پیشین گوئی کی تھی، یہی بچہ ہے، وہ مار دو. نہیں، وہ آگے آگے نہ، ہم اسے مارنے نہیں دیں گے. وہ بھی ملکہ تھی، اڑ گئی آ کے کہ ہم اسے مارنے نہیں، پنڈتوں کی بات پر بھروسہ نہیں مجھے، ہم خود پالیں گے تو پھر ہمارے خلاف کیا بغاوت کرے گا. ویسے بھی ہمارا وارث بن جائے گا تو حکومت سنبھالا کرے، ہمارا وارث بن جائے گا، ہماری اولاد ہوگی، اسے بتائیں گے نہیں کہ ہم ہی ماں باپ ہیں اس کے. لیکن یہ ہوا، خیر وہ فرعون کو دبنا پڑا، بیوی سے بڑے بڑے دبے، سب دبتے بیوی سے، فرعون بھی دب گیا، بیوی سے دب گیا بیچارہ. یہ شریفوں کی پہچان ہوا کرتی ہے، بھی دھیان رکھیے کہ بیوی سے دب جاتے ہیں تو ہم نے بہت بڑے غلطی کر دی. فرعون وقت خدائی کا دعویٰ کرنے والا بیوی سے دب گیا، بھائی ٹھیک ہے تیری مرضی. تو ایسا ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ کہ بھائی کھانا پینا ہے بچے کو، دودھ پینا ہے بچے کو، کون پلائے گا دودھ. تو اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے بہت عجیب ہوتی ہے کہ جتنا سوچو گے، جتنا غور کرو گے تو آپ کا صرف ایمان تازہ ہوگا اور اللہ کی ذات پر یقین مزید بڑھے گا. یہ واقعات صرف کہانی سنانے کے لیے نہیں ہوتے، ان کے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو ظہور کرنا چاہتا ہے کہ بندو میں دیکھو میں کیا ہوں. اب ماں کو معلوم ہی نہیں میرا بچہ کہاں، بہن کو بھیج دیا، جا دیکھ بکسا کہاں جا رہا ہے، بکسا جاتا کہاں ہے. ارے امی تو وہیں پہنچ گیا جہاں سے فرمان نکلا تھا قتل کا، یہ تو خود لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا. لو یہ شکار تو خود چل کر آ رہا ہے، یہ تو امی وہ بکسا وہیں پہنچ گیا، اب کیا ہوگا. خیر بہن بھی بڑی ہوشیار تھے، وہ بیت بدل کر اندر پہنچ گئی.
نوکرانی بن کے محل کے اندر دیکھے میرے بھائی کا ہوتا کیا ہے. بہن ہوتی نا بڑی بے چین، بھائیوں کی بڑی فکر کرتی ہے، دیکھ رہی کہ میرے بھائی دیکھے کیا ہوتا کیا ہوتا، کیا یہ میرے بھائی کو مار ڈالیں گے، یہ لوگ کرتے کیا ہیں، وہ پوری کہانی دیکھ رہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، مچل رہے ہیں، بھوک لگی پیاس لگی، چاہیے کھانا. سرکاری بادشاہ وقت فرعون خدا وقت دعویٰ کرنے والا تھا، دایا بلاؤ، دایا آئی، ہاں اس دودھ پلاؤ، جو مانگو گے دے گے. آئی دایا، دودھ پلانے کی کوشش کی، منہ اٹھا لیا، منہ ہی لگا رہے. دوسری بلاؤ، دوسری کو منہ لگایا، وہ بھی نہیں پلا رہے. کئی عورتیں آئیں بہترین خوبصورت بن ٹھن کر، خوشبو لگا، لوگوں کے کبارے. موسیٰ علیہ السلام آتے دیکھتے شکل ہٹ میری ماں نہیں ہے، پی نہیں رہے، روئے جا رہے، خالی روئے جا رہے. ان کی بہن دیکھ رہی تھی تو کہانی میں جانتی ہوں ایک عورت کو، ایک عورت مجھے معلوم ہے دودھ پلانے والی ہے، اس کا یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا. اچھا، اتنی دایاں پوری بلا لیں، کسی کو دودھ پی نہیں رہا. کہ کوشش کر دیکھ لو، کوشش تو کر کے دیکھ لو، ہو سکتا اس کا دودھ پی لے. ٹھیک ہے، بلا کے لا بھائی. امی چلو، اپنے امی بات دوڑتی ہے، امی چلو فوراً، بھیا بھی بہت رو رہا ہے. کیا ہوا؟ اچھے سے چلو، تمہیں دودھ پلانا ہے. تب نبیوں کا گھرانہ ہوتا ہے تو بڑی معلوم ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے، اللہ کے کیسے کارنامے ہو رہے ہیں. اب ماں نے یہاں بن ٹھن کر سنور کر بہترین خوشبو لگائی، یہ پہنچ گئی. موسیٰ علیہ السلام دیکھا کہ میری ماں ہے، فوراً پیٹ بھرنے لگا. اب فرعون کا دماغ پھر خراب، کچھ مسئلہ ضرور ہے یار، ہے کچھ. پنڈت پھر آ گئے، دیکھ لے میں تو اس سے کہہ رہا ہوں یہ بچہ یہی ہے. اب جواب دو. حضرت موسیٰ کی والدہ سے پوچھا گیا، کیوں بھائی کیا مسئلہ ہے، تیرا دودھ اس نے کیسے پی لیا، کسی تو پی نہیں رہا بچہ، یہ ہے کیا مسئلہ، کیوں پی لیا اس نے دودھ؟ ارے میں بہت پاکیزہ رہتی ہوں، میں ڈیلی نہاتی ہوں، میں خوشبو لگاتی ہوں، میں بہت نیک عورت ہوں، اس لیے میرا پی لیا. اسے خیر مطمئن کیا، ٹھیک ہے ڈیلی آنا، بلکہ دن میں 2-3 مرتبہ آنا، اس کا خیال رکھو، اس کی پرورش کی ذمہ داری تمہاری دی جاتی ہے، جو مانگو گی خرچہ دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کے کام ایسے ہوتے ہیں. بچہ فرعون سے پلوایا، اب ماں کو خرچہ بھی دلوایا. تو ہم تصور نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کیسے کام کرتا ہے. اللہ پر جب یقین ہوتے ہیں نا تو ایسے کام کروا دیا کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کا دودھ پی رہے، ماں کو بھی محل پہنچوا دیا کہ تم بھی محل میں آیا کرو، ہمارے اس کی پرورش کرو، اس کی دودھ پلانے 2 سال تک تو آنی آنا، اور اس کا خرچہ تمہیں ہم دیں گے، خرچہ بھی تمہیں ہم دیں گے. تو اپنی بربادی کے سامان کو ہم کریں گے، یہ اپنے پیروں کو کلاڑی ماریں گے ہم. آؤ. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے عقل چھین لیا کرتا ہے کہ جب کسی کے ساتھ میں اچھا ہونا ہوتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے حضرت موسیٰ کی والدہ کے ساتھ ہوا، اور جب برا ہونا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ میں ایسا کرتا ہے تو فرعون کو مثال ہے ہمارے لیے کہ خود اپنے دشمن کو پرورش کر رہا ہے، اب پیسے دے رہا ہے الگ، اور خوشی سے بہت خوش ہے، کھیلتا تھا یہ. لیکن پنڈت لوگ بے چین رہتے تھے کہ صاحب وہ بچہ وہی ہے، یہ بچہ وہی ہے، سمجھ نہیں رہے، تم برباد کر دے گا تم کو. آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی وہ سپورٹ میں رہتی تھی، نہیں میرا بیٹا ہے، میں اسے پالوں گی، میرے پلا ہوا، میں ہی اس کی ماں ہوں. پنڈتوں نے بہت سمجھایا، دیکھو سدھر جاؤ، حکومت چلی جائے گی تمہارے اس کے ہاتھ سے. تو ایک دن یہ ہو چلو بھائی بچے کا امتحان لے لو. کیسے امتحان لیا گیا کہ اگر یہ وہی بچہ ہوا جسے نبی کہا جاتا ہے تو اس کے اندر نبوت کی شان بھی ہوگی. اس کے سامنے ہیرے پیش کرو اور آگ کے انگارے پیش کرو، دیکھیں بچہ کیا اٹھاتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے نشان نبوت کے مطابق ہیرے اٹھانے لگے. چھوٹے سے تھے، گھٹنے چل رہے اور ہیرے اٹھانے پہنچ گئے کیونکہ نبی تھے. لیکن اگر ہیرے اٹھا لیتے تو گردن کاٹ دیا تھی ان کی فوراً وہیں پہ. ہاتھ بڑھایا تھا، حضرت جبریل نے ہاتھ پکڑ کے انگاروں ڈال دیا.
اور کھلا دیا، کھاؤ کھاؤ، کھا گئے۔ اب جو کھانے کے بعد جو منہ جل گیا پورا آدم، تو ان کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی، صحیح سے کلیئر بول نہیں پاتے تھے۔ خیر وہ پنڈت مارے گئے، اچھے سے پنڈت پٹ گئے، تو بچے منہ جلا دیا، بولنے میں مجبور ہو گیا۔ تو اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں پھر دوبارہ کوئی کچھ بولا نہیں کہ ابھی بلا دے پھر مارے جائیں گے ہم۔ موسیٰ علیہ السلام پلتے رہے، بڑھتے رہے، جوان ہوتے رہے، لیکن وقت کے حساب سے ان کو معلوم ہوتا چلا گیا کہ میں جو ہے بنی اسرائیل کا ہوں، میری ماں بنی اسرائیل کی ہے۔ پھر ماں نے جب پرورش ماں ہی کر رہی نا، دودھ پلانے ماں آ رہی ہے، آسیہ تو غریب ملکہ بنی بیٹی، ماں پرورش کر رہی ہے، دودھ پلا رہی ہے، نہلا دھلا رہی ہے، سب کو اچھا مالش کر رہی ہے، وہ ماں تو اللہ تعالیٰ پروا دیا ماں نے، بتا دیا ماں نے میں تیری ماں ہوں، ایسا ایسا مسئلہ ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام معلوم ہو گیا اچھا اب ہم بنی اسرائیل کے ہیں، لیکن پالا اسے فرعون نے۔ اب ایک دن ہوا یہ، راؤنڈ پہ نکلے موسیٰ علیہ السلام، باہر نکلے، اور یہ بات سبھی کو معلوم ہو چکی تھی موسیٰ نام کا جو آدمی ہے وہ بنی اسرائیل کی قوم کا ہے، اور سب درباریوں کو بھی معلوم تھا کہ موسیٰ جو ہے رہتے دربار میں ہیں، فرعون کے پالے ہوئے ہیں، لیکن وہ بنی اسرائیل کے ہیں، ہماری قوم کے نہیں ہیں، یہ بات سب کو معلوم۔ ایک دن باہر نکلے، راؤنڈ پہ تھے، تو جو غلام قوموں کی، یہ زوال پذیر قوموں کی جو نشانیاں ہوتی ہیں وہ بنی اسرائیل میں ظاہر ہو گئی۔ دیکھا کہ بنی اسرائیل والے لڑ رہا ہے، اور کوئی کام نہیں، لڑ رہا ہے۔ اب موسیٰ صاحب دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ہے، میرے قوم کا ہے یار، ایک فرعونی سے مار رہا ہے۔ اس نے بولا اے موسیٰ دیکھو یہ مجھے مار رہا ہے یار۔ اس بنی اسرائیل والے معلوم تھا میرا ہی بھائی بنائی بنی اسرائیل کا ہے، تو اس نے آواز لگائی موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ دیکھو مجھے مار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تاؤ آ گیا، فرعونی کافر ایک ایمان والے کو مارے گا، یہ ایک کھینچ کے دیا، ایک میں ہی وہ سو گیا، ایک میں ہی وہ فوراً نکل لیا، مر گیا آن اسپاٹ، ایک مکے میں مر گیا۔ اب ظاہر محل کے کھائے پیے پلے بڑے باڈی بلڈر بیٹے ہیں، پھر نبی، ایک جو اس کو مارا ہے کھینچ کے وہی مر گیا۔ یہ سوچے کتنی کیا طاقت ان کا عالم ہوگا، کتنے زبردست باڈی بنا رکھی ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔